من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین اما بعد فقال اللہ الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظام، اسلام کا جو عادلانہ نظام ہے، اس کے قیام کے لیے بنیادی نقطہ اتحاد و وحدت ہے، اور قرآن و سنت وہ بنیاد ہیں جو اتحاد و وحدت کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں کہیں مسلکی اختلافات، کہیں کوئی فرقہ واریت، کہیں کوئی اس طرح کے جھگڑے، فساد، فتنہ نہیں ہے۔ اسلام اور قرآن ہمیشہ یہی کہتے ہیں نہ ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ امت واحدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امت واحدہ کا تصور اسلام نے دیا ہے، اور الحمدللہ تمام دینی قوتیں جو یہاں موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن میں چند نکات ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند نکات آپ خدمت میں عرض کروں گا۔ ہم دینی قوتیں، مدارس دینیہ، مساجد اور امام بارگاہوں کے ذمہ داران اور دینی شخصیات اور علماء کرام جو ایک عرصے سے نظام مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں، جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے جس درد دل کا اظہار کیا ہے، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ کاش ہم اتنے بڑے مدرسے، اتنا بڑا نیٹ ورک پاکستان میں دینی مدارس کا، میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں سب سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ہم نے اسلام کے عادلانہ نظام کے حوالے سے اپنے مدارس میں کیا تعلیم دی؟ ایک بچہ جو 5 سال اس مدرسے میں پڑھ کے نکلتا ہے، وہ ضرب و یضرب وہ تو پڑھتا ہے، صرف و نحو پڑھتا ہے، عربی کی گرامر پڑھتا ہے۔ 5 سال کے بعد کیا اس کو اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا اخلاقی نظام، سماجی یا فلاحی نظام اسے پڑھایا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج دنیا میں جنگ ہی معاشی نظام کے حوالے سے ہے۔ آج کمیونزم ہو، مارکسزم ہو، سوشلزم ہو یا کیپٹلزم ہمیں چیلنج کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسلامی نظام کے حوالے سے ہمیں اپنے مدارس میں یہ نہ ہو کہ ان نظاموں کے حوالے سے یہ جو سیاسی اور معاشی سسٹم دنیا میں ہے، اس حوالے سے ہمیں یونیورسٹیوں سے اور پروفیسر اور لیکچرار سے رائے لینی چاہیے۔ آج جو لیبرلزم اور سیکولرزم کے نعرے لگا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے مدارس میں بنیادی حوالے سے اس تعلیم کو، اسلام کے عادلانہ نظام، ہم کہتے تو ہیں پیغمبر کے دور میں اسلامی نظام، خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی نظام نافذ تھا، بعد میں مختلف اوقات میں جو تحریکیں اٹھتی رہیں، میں یہاں کہوں گا پاکستان میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ ہوں، دیگر تمام مسالک کے بزرگان ہوں، ایران میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے، اور مصر میں علماء کرام سید حسن البنا جیسے بزرگ شخصیات نے جو جدوجہد کی ہے، کیا ہم اس کو اپنے لیے ایک ماڈل سمجھ کے اپنے طلبہ کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے جوانوں کو نظام پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے؟ اگر نہیں پڑھاتے تو میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہماری ہے۔ اور آج جو ہم نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کی امت، پاکستان کی ملت ساری کی ساری اسلامی نظام پہ متفق ہے، لیکن جب معاشی نظام کی بات ہوگی ہم یونیورسٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ معاشی نظام، سرمایہ داری کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ سمجھتا ہوں اب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس معاشی نظام ہی نہیں ہے، اسلام کے پاس سیاسی نظام ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں تھنک ٹینک بننے چاہیے، اور جو ہمارے مغز متفکر ہیں اور اچھے ذہن ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے اس پہ کام کرنا چاہیے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی طرح صرف کانفرنسیں کرتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے۔ تاریخ پاکستان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے یہی کام کیا، لیکن جو بنیادی کام ہے، ایک شریعت بل پاکستان میں اسمبلیوں میں لائے گئے تھے، اس وقت سب نے دیکھا تھا اور ہماری مذاقیں اڑائی تھی کہ تمام مسالک آپس میں لڑ رہے تھے۔ میں عرصے سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آئے تھنک ٹینک بنائیں، اس اسلامی نظام جس کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، نظام عدل کا، نظام انصاف کا، اس کا مطالعہ کریں، اس پہ غور و فکر کریں، ایک تھیوری تیار کریں، تاکہ جب کوئی ہم
سے پوچھے یا خدا کرے نظام مصطفیٰ کی تحریک کامیاب ہو جائے، ہمارے پاس ایک سسٹم ہو جس میں تمام مسالک متفق ہوں۔ میں آج مختصر چونکہ ٹائم ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ عالمی سطح پہ جو سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان میں مدارس کے خلاف، دینی قوتوں کے خلاف، دینی شخصیات کو شیڈول 4 میں ڈالنا اور ان پہ طرح طرح کے دباؤ ڈالنا اور پریشر ڈالنا، میں سمجھتا ہوں اس کا مقابلہ ہمیں مل کر کرنا ہوگا۔ اب پوری دنیا میں علماء پہ جو پریشر ہے، ایک سامراجی قوتیں، کفریہ طاقتیں اسلامی نظام کو نیچا دکھانے کے لیے، امت مسلمہ کو کمزور کرنے کے لیے کئی علماء کو قید و بند کی صورتوں سے گزار رہے ہیں، کئی علماء کو شہید کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جو اب مولانا مطیع الرحمن نظامی کو شہید کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آئیں مل کر پوری دنیا میں جو علماء کے خلاف تشدد کیا جا رہا ہے، جو اسلامی تحریکوں کے رہبران اور رہنما ہیں، ان کو دباؤ میں رکھا گیا ہے، ہم ان کے ساتھ رابطے میں رہیں اور مل کر اس مشن کو آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اس طرح کشمیر ہو یا افغانستان ہو یا فلسطین ہو، عراق ہو یا دوسرے یمن ہو، شام ہو، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اپنے اختلافات اور ہم سامراجی سازشوں میں آ کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے جو کمزوریاں ہمارے اندر ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے ہم نقطہ اتحاد کو اپنائیں، اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف اب مل کر عملی جدوجہد کریں، ہمیں کامیابی اور کامرانی تب ہی مل سکتی ہے۔ ایک مطلب پھر خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس انداز میں سب کا اکٹھا ہونا، یہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن وہ لوگ جو مسالے کے درمیان اختلافات پھیلانا چاہتے ہیں، جو مختلف مکاتب فکر کو آپس میں لڑا کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا سامراجی طاقتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مایوسی کا دن ہے۔ انشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے باعث افتخار ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر آنے والے فاضل مقرر سے پھر ایک مرتبہ دل کی عطا گہرائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا وقت کسی کو بالکل نہ دے لیکن کسی کا بھی نہ لے۔ اس سلسلہ میں ہر آنے والے فاضل مقرر سے یہ التماس ہے کہ 3 سے